السلام علیکم۔ قطر میں جب پوری دنیا سے مسلمان ملکوں کے سربراہان اکٹھے ہوئے تو ہمارا اپنا خیال یہ تھا کہ کچھ ایسا بیان آئے گا کہ آئندہ سے کسی ایک مسلمان ملک کے اوپر اگر اسرائیل نے یا کسی اور نے حملہ کیا تو اسے باقی سارے مسلمان ملک اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے۔ کم از کم بیان کی حد تک تو کچھ کہہ دینا ضروری تھا۔ نیٹو جیسا کوئی الائنس تو یہ فوری طور پر بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن دو چار بڑے ممالک اگر تگڑے ہو کر کچھ اپنی غیرت اور ہمت کا مظاہرہ کرتے تو کچھ اپنے بیان کے اندر ایسی چیزیں تو ڈال دیتے کہ دوسرے کو بتاتے کہ ہم ایک سوورن نیشن ہے، آپ نے آ کے قطر پہ حملہ کیا، کل کسی دوسرے پہ جاؤ گے تو اس کا جواب تمہیں یہ ملے گا۔ لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ ہماری آس اور امیدیں جو تھیں وہ آس اور امیدیں ہی رہ گئیں۔ عملی طور پر اس کے اوپر کوئی ایک جملہ بھی ہمارے سامنے نظر نہیں آیا، بلکہ اس کے اوپر بیانات اگر اس طرح کے آئیں کہ یو ایس پیس ایفرٹس جو ہیں اس کو سپورٹ کرنے کی بات ہو تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی قبر کھودنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ آج اس نے ایک جگہ حملہ کیا، کل دوسری جگہ حملہ کرے گا، اور جس کا اظہار نیتن یاہو نے اپنی تقریر میں مارکو روبیو کے ساتھ کھڑے ہو کے کر بھی دیا۔ اس نے کہا حماس کا لیڈر جہاں پہ بھی ہوگا ہم وہاں پہ حملہ کریں گے، اور جہاں پہ حماس کے لوگ ہوں گے یہ دہشت گرد ہیں، ان ملکوں کی کوئی سوورن حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ ایسا بیان ہے جو صرف ایک علاقے کا بڑا گنڈا دے سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری مرضی ہے، جہاں دل آئے گا میں ماروں گا، میرا جہاں دل آئے گا حملہ کروں گا، میں کسی قانون کو کسی ضابطے کو نہیں مانتا۔ تو جب مسلمان دنیا کو پتہ ہے کہ یہ صورتحال ہے تو سعودی عرب، قطر، ترکی جو عرب دنیا سے ادھر سے ان کو بڑے دیکھ لیں اور پاکستان کو ساتھ ملا لیں، تو یہ 4-5 ملکوں کو اکٹھے ہو کر چائنا سے، باقی ہم خیال لوگوں سے جو بڑے طاقتیں ہیں دنیا میں، ان سے انگیج کرتے ہوئے کچھ اپنے سیکورٹی پیرامیٹرز ڈیولپ کرنے کی بات کرنی چاہیے تھی، کچھ شروعات کرنی چاہیے تھی۔ نہیں کریں گے تو ایک کے بعد ایک کی باری آئے گی۔ ایران کے اوپر حملہ ہوا، پاکستان کے اوپر انڈیا نے اٹیک کیا تو اسرائیل ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سیریا کو تباہ کر دیا گیا، یمن، لیبیا، کس ملک کا نام لیں۔ آج بھی ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے یمن میں ایک بیس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا۔ تو کب تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا اور کب کچھ جوابی طور پر کسی کی آنکھ مسلمان دنیا سے کھلے گی کہ اپنے علاقے کا، اپنے سرحدوں کا، اپنے لوگوں کا تحفظ ہم نے کرنا ہے۔ 50,000 60,000 فلسطینی جو ہیں غزہ کے اندر ان کو شہید کیا گیا۔ اب قحط سالی کی وجہ سے وہ لوگ مر رہے ہیں، بھوک کے ہاتھوں بچے ماؤں کی گود میں، اور دودھ کی وجہ سے بلک بلک کے مر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب ان بادشاہوں بھی تو دینا ہے جو بڑی بڑی اپنی کنگڈمز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیل کی دولت بھی بہت ہے، فراوانی ہے پیسے کی، لیکن ان کو وہ 50-60 ہزار مرتے ہوئے فلسطینی بارڈر کے اس پار نظر نہیں آتے۔ بارڈر کے اس پار صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بادشاہت قائم رہے۔ ایسی بادشاہت قائم نہیں رہ سکے گی۔ تو کلیکٹیولی یا تو آنکھیں کھولیں گے یا کلیکٹیولی اپنے لیے وہ گڑھا ایسا کھود رہے ہیں جس سے باہر نکلنے کا راستہ بہت مشکل سے ملے گا۔ جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے اسی کے اوپر بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ایئر مارشل ارشد ملک صاحب، بہت شکریہ سر آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سردار مسعود خان پاکستان کے سابق سفیر بھی اور سابق صدر آزاد کشمیر ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ خرم دستگیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور فارمر ڈیفنس منسٹر ہمارے ساتھ ہیں۔ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایئر مارشل صاحب آپ سے آغاز کروں گا، ہمیں کیا کرنا چاہیے مسلمان دنیا کو، کیونکہ باری باری مرنے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ لڑ کے مر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع ہے اور دردناک موضوع ہے اور باعث شرمندگی ہے، اس لیے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ جو ملک وہاں اکٹھے ہوئے، جب غزہ پہ اسلامی سربراہ کانفرنس اکٹھی ہوتی ہے 2023 میں ریاض میں، اس میں 53 کے قریب ملک آتے ہیں، اس میں 60 کے قریب ملک آئے۔ وہاں پہ بھی کوئی واضح موقف نہیں تھا اور یہاں پہ بھی کوئی واضح موقف نہیں۔ کیا کرنا چاہیے، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یو اے ای ابھی آپ ان کے ساتھ ایک ٹریڈ ایگریمنٹ کرتے ہیں، اکنامک کوریڈور بناتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں، جس پہ آپ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز آپ اگلے 5 سال میں پہنچیں گے اور اگلے 10 سالوں میں اس بلین ڈالر کو مزید آگے لے کے جائیں گے۔ سپٹمبر 2025 میں ایجپٹ اسرائیل کے ساتھ ایک اقتصادی معاہدہ کرتا ہے، اور وہ بھی بلینز، اور کچھ 10-5 بلین نہیں، 35 بلین ڈالرز کا آپ معاہدہ کرتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد آپ کے جارڈن کی جو اسپیشل اکنامک زون ہے، ایجپٹ میں اسپیشل اکنامک زون ہے، اور وہ اکنامک زون وہ ہیں جو کہ کوالیفائڈ اکنامک زون ہے، جہاں پہ اسرائیل کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، اور اس سے جارڈن کی بھی اکانومی چلا رہے ہیں آپ، ایجپٹ کی اکانومی میں نے آپ کو بھی بتا دی، اور اس سے آپ کی ایکسیس یو ایس اے کو مل رہی۔ تو یہ تو اقتصادی اور سفارتی لحاظ سے دیکھیں تو ابراہم اکارڈ کے اوپر ہم نے بہت پروگرام کیے، ہم نے بحث بھی کی، اور ہم نے بتایا لوگوں کو کہ ابراہم اکارڈ بھی ایک اور ڈھکوسلا ہے جس میں آپ کو ایک نئی راہ پہ لے جائیں گے۔ یہ تو سفارتی محاذ ہو گیا۔
اب ملٹری پہ اگر آپ آ جائیں تو کون سی طاقت آپ کی ایسی ہے جس کے پاس آپ کے پاس ایسٹس نہیں ہیں؟ اگر آپ صرف قطر کی ہی بات کریں تو دنیا کے موسٹ ماڈرن موسٹ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ایز فار ایز آرمی از کنسرن, ایز فار ایز ایئر فورس از کنسرن, دے ہیو اٹ. یو تھنک آف اٹ اینڈ دے ہیو اٹ. میں نیم بھی نہیں کہتا, یو تھنک آف اٹ اینڈ دے ہیو اٹ. اور کوئی 2-4 بھی نہیں, 36 جہاز ہیں آپ کے پاس, جو کہ آپ کے پاس ایئر اسپیس ہی نہیں. آپ کے جو ایئر ایسٹس ہیں, اس کے بعد جب آپ کے پاس ریڈارز ہیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا؟ یا اسی بیس کے اوپر ایک مین بیس ادھید ایئر بیس ہے, اس کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹ کو آپ نے ہاؤس کیا ہوا ہے, جس کے اوپر سب سے بڑے ایسٹس ان کے اس خطے میں ہیں. بحرین کو دیکھ لیں, کویت کو دیکھ لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, کرنے کو بہت کچھ تھا, آپ بہت کچھ نہ بھی کرتے. یہ گولڈن اپرچونٹی تھی, آپ 1 2 3 3 4 باتیں کرتے. سب سے پہلے آپ اس بات پہ اتفاق کرتے کہ آج کے بعد ہمارے سفارتی تعلقات بند. میں اس لیے یہ پہلا نقطہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو تو کسی سے کوئی ڈر بھی نہیں. ابراہیم اکارڈز کو ختم کرنا چاہیے. ابراہیم اکارڈ تو بہت آگے ہے سر, آپ اس طرف بھی نہ جائیں. پھر آپ یہ کہیں کہ آج کے بعد ہم اقتصادی تعلقات کو سسپینڈ کریں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ختم کر رہے, تاکہ آپ کو ڈر خوف جائے وہ بھی نہ رہے. آپ بات کریں ملٹری ایکارڈ کی. ملٹری ایکارڈ کیا جب آپ کی سوچ ہی ایک نہیں ہے؟ آپ غزہ کے اوپر ایک سوچ نہیں رکھتے. ایران کا موقف ڈیفرنٹ ہے, سعودی عرب کا موقف ڈیفرنٹ ہے, ہمارا موقف ڈیفرنٹ ہے, ٹرکی کا بھی ایون ڈیفرنٹ ہے. سوائے ٹرکی کے, اور خود بدقسمتی ہماری کہ یورپین ملکوں نے اس پہ پابندیاں لگائی ہیں کہ اسرائیل ہمارے پاس سے نہ بندرگاہ سے گزر سکتا ہے, نہ ہماری اسپیس سے گزر سکتا ہے. آپ میں سے کوئی ملک ایسا نہیں تھا جس نے یہ حرکت کرنے کی زحمت بھی کی. آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ڈرے رہیں, اور آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. ان کو کیا مغالطہ ہے؟ اس سے بڑا کلیئرٹی سے کہہ دیا. جو بڑے بڑے ملک تھے, ایران تک وہ پہنچ گیا, اب رہ گیا ٹرکی اور پاکستان کا نام اس سے لینا شروع کر دیا. ہم بچپن سے سن رہے تھے کہ یہ سیکوینس چلے گا, وہ سیکوینس ایران تک آ گیا ہے. اس سیکوینس کی اگلی باری پاکستان اور ٹرکی خدا نخواستہ بنتا ہے. سردار مسعود صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ میں؟ کچھ کنکریٹ چیزیں, کچھ سبسٹینشیل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی, وہ کچھ نہیں ہوئی. آپ اس کو انالائز کیسے کرتے ہیں اور وے فارورڈ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جب جی سی سی کے ممالک ایک دوسرے سے ملے گلف کوآپریشن کونسل کے, تو ان کے بڑے بڑے دعوے تھے. انہوں نے جیسے کہ آپ نیٹو کا حوالہ دے رہے تھے, ان کے آرٹیکل 5 کا, اس سے ملتی جلتی زبان استعمال کی تھی. یہ میں کہہ رہا ہوں قطر کے اوپر حملے کے بعد, اور اس کے بعد ان کی جو پس پردہ گفتگو ہوئی. لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے مفاہمت کو ترجیح دی تصادم کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری جو ڈوریں ہیں وہ واشنگٹن سے ملی ہوئی ہیں, اور لوگ جو ہے اسرائیل کو مطلب اس کی مذمت کر رہے ہیں, اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. لیکن اصل میں یہ بھی آہستہ آہستہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ حملہ جو قطر کے اوپر کیا گیا تھا, اس کے بارے میں امریکی انتظامیہ, امریکی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کو پہلے سے علم تھا. تو اب ڈسائفر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ حملہ کیوں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو اسرائیل کے مقاصد ہیں, وسیع تر اسرائیل کے, گریٹر اسرائیل کے, اور اس کے بعد ابراہیم اکارڈز کے سلسلے میں صرف ایک ملک کھڑا تھا جو ان کے راستے میں حائل تھا, تو وہ سعودی عرب. اور سعودی عرب جو ہے اس کا صرف ایک مطالبہ تھا, وہ یہ تھا کہ جو فلسطین کی ریاست ہے وہ بنے, اور جو اس کی ریاست سازی کا عمل ہو وہ ٹینجیبل ہو, اس کے علاوہ ٹائم باؤنڈ ہو اور ارریورسیبل ہو. اچھا, یہ مطالبہ انہوں نے جنرل اسمبلی کے ریزولوشن میں بھی شامل کیا ہے. میں اس لیے اس طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ سب کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے اسلامی دنیا میں, اور اس کے بعد جو ہے عرب لیگ میں, جی سی سی میں. لیکن جب یہ ملے ہیں تو انہوں نے مصلحت کو منتخب کیا ہے تمام تر مذمت کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں, ان کا سارا پھلنا پھولنا جو آپ دیکھ رہے ہیں, یا جو ایون سعودی عرب میں انقلاب آ رہا ہے, جو ٹیکنالوجیکل اکنامک انقلاب آ رہا ہے, اس کا انحصار سلامتی پر ہے, یعنی سیکیورٹی پہ ہے. اور سیکیورٹی کا ضامن امریکہ ہے. امریکہ اگر ان سے سیکیورٹی چھین لیتا ہے تو یہاں ان کی معیشت بھی ساری کی ساری بیٹھ جائے گی. دوسرے یہ ہے کہ یہ وہ حکمران ہیں جو منتخب شدہ نہیں ہیں, بلکہ ان کے موروثی حکومتیں, موروثی بادشاہتیں ہیں,
یا اماراتیں ہیں. تو اس وجہ سے ان کے لیے مسعود صاحب دیکھیے امریکہ کے بیٹھے ہوئے قطر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اور امریکہ کے اس سارے خطے میں بیسز ہوتے ہوئے سارا خطہ تباہ ہو جاتا ہے. تو پھر تو امریکہ سیکیورٹی تو نہیں ان کو دے رہا. امریکہ تو صرف پیسے ان سے وصول کر رہا ہے. $1000 ارب قطر سے آرڈر لے لیا, $1000 ارب UAE سے لے لیا, اور $1000 ارب سعودی عرب سے انہوں نے لے لیا. تو سیکیورٹی تو باقی دائیں بائیں دیکھیں سارے ملک تباہ ہو گئے. قطر کے اوپر بھی حملہ ہو گیا تو سیکیورٹی تو امریکہ نہیں دے رہا, نہ گارنٹی کر رہا ہے. جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ سیکیورٹی نہیں ملے گی, لیکن جو امریکہ سیکیورٹی دیتا ہے یا جو ان سے معاشی تاوان وصول کرتا ہے. جب مئی میں صدر ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے تقریباً ان سے $3 ٹریلین انویسٹ کروائے تھے ان کے ساورن ویلتھ فنڈز میں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ تابع فرمان رہیں اور ہم آپ کو سلامتی دیں گے. سلامتی بھی جو ہے وہ محدود ہوگی, یعنی اسرائیل کے مقابلے میں نہیں ہوگی. آپ نے ابھی ارشد ملک صاحب نے جو ذکر کیا کہ ان کے پاس بہت اسلحہ و بارود ہے, وہ اہتمام یہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل سے انفیریئر ہو, اور اس کی چابیاں جو ہیں وہ دینے والوں کے پاس ہیں. تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے آپ نے بھی اشارہ کیا ارشد ملک صاحب نے, اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تو اسلامی تعاون تنظیم میں, نہ عرب لیگ میں, نہ GCC میں کسی کے پاس کوئی دفاعی میکینزم موجود ہے. اور اس مرتبہ شاید یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ جو ان کا سن 1980 کا ایک ڈیفنس شیلڈ کا GCC کا ایک کانسیپٹ ہے, اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ اور وہ دفاع کر سکیں. ایک چیز جو ہوگی اس سے وہ یہ کہ اب تک جو ہے کلیاتاً انحصار دفاعی معاملات میں قطر کا اور خلیجی ریاستوں کا امریکہ کے پاس رہا ہے. روس اور چین کے ساتھ ان کے جو معاشی تعلقات رہے ہیں, لیکن دفاعی پلیٹ فارمز وہاں سے نہیں لیے گئے. ادھر سوچ ہوگی کہ بھئی یو شوڈ ڈیورسفائی یور سورسز آف ڈیفنس سپلائز. اور پھر جو ہے ایک اور نقطہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ شاید دانستہ طور پر یہ کیا جا رہا ہو کہ نہ تو اسرائیل کو ایک ریاست کا فارمولہ قابل قبول ہے, نہ 2 ریاست کا فارمولہ قابل قبول ہے, تو ابراہیم اکارڈز کو ختم کیا جائے. ان ریاستوں کو جو ہیں یہ خلیجی ریاستیں, ان کو مزید سبسیوینس میں لایا جائے, اور اس کے بعد جو ہے اسرائیل اپنے مقاصد پورے کر لے, اور اس کے بعد جو ہے ان ممالک کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. اچھا خرم دستگیر صاحب, جو مسلم دنیا ہے, آپ ڈیفنس منسٹر کے طور پر بہت سارے ملکوں سے انٹریکٹ بھی کرتے رہے ہوں گے. اگر صورتحال یہی رہتی ہے تابع داری والی, ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے والی, تو پھر تو ان کی سوورین حیثیت ختم ہوگی. نیتن یاہو تو وہ کھلے عام دھمکی لگا رہا ہے, تو ان کے لیے میرے خیال میں کچھ ایسی اسٹیج آ گئی ہے کہ انسانوں کو یا تو بادشاہتیں بچانی پڑیں گی, تو یا اپنے ملک کی سالمیت اور خود مختاری بچانی پڑے گی. صاحب ارشد ملک صاحب نے اور مسعود خان صاحب نے بہت اچھا اسٹریٹجک انالیسس کر دیا ہے, لیکن میرے ذہن میں تو علامہ اقبال جو ہیں وہ گونج رہے ہیں, جنہوں نے ایک عرب فلسفی جو گوشت نہیں کھاتا تھا اس کو کسی نے بھونا ہوا تیتر بھیجا. اس پہ جو اس نے بات لکھی ہے علامہ صاحب نے, وہ میں نے آپ کے ناظرین کو پڑھ کے سنانی ہے کہ وہ فلسفی نے کہا کہ اے مرغے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا تھا ہے جس کی مکافات, افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو, دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. اور پھر بہت ہی مشہور شعر ہے کہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. 2 باتیں ہیں, ایک تو فطرت کے اشارات جو کہ اب مسلم دنیا نے بھی دیکھنے ہیں, ہمارے جو برادر اسلامی ممالک انہوں نے بھی دیکھنے ہیں, کیونکہ یہ بات اب اگر نہیں سمجھ آئی تو سمجھ آنی چاہیے کہ امریکہ کو اگر آپ ٹریلینز آف ڈالرز دے بھی دیں, لیکن 2014 کے بعد سے چونکہ امریکہ نے اب مشرق وسطیٰ سے تیل خریدنا بند کر دیا ہے, تو مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی امریکہ کی پرائیورٹی نہیں رہی, اس کی ترجیح نہیں رہی. یہ بات ہم نے کھل کر عراق میں بھی دیکھی, پھر ہم نے اصل میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے سیریا میں دیکھی. تو لہٰذا اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہیں اتنے ہزاروں بلینز خرچ کر کے اپنے لیے ایک سلامتی کی چھتری حاصل کر لیں گے, تو فطرت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اب یہ نہیں ہے. اور جہاں اسرائیل کا سوال ہے وہاں پھر یہ چھتری نہیں ہے. تو بالکل جو مسعود خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر نہیں سوچ تو پھر سوچ آنی چاہیے
کہ یہ جو سلامتی کی چھتری جو پچھلے 60 سال یا 70 سال سے انہوں نے اپنے اوپر تنی ہے، یہ اب کام نہیں کرے گی. اور اسرائیل کے جو ہے اس کا جو ویژن ہے گریٹر اسرائیل کا، جس طرح ہمارے مشرق میں اکھنڈ بھارت کا ویژن ہے، یہ دونوں جو ایکسپینشنسٹ اور ریویژنسٹ پاورز ہیں، یہ دنیا کے جو امن ہے اس کو اپنی مرضی سے ایک ٹھوکر لگا رہے ہیں کہ جی جو چاہیں گے ہم کریں گے. اور قطر کی مثال تو بہت ہی ایک یعنی ہم سب کے لیے سبق ہے، جو فطرت کے اشارات کے. پہلی بات کہ وہاں حماس جو ہے وہ امریکی صدر کی یا امریکہ کی دی گئی پروپوزل کو ڈسکس کیا جا رہا تھا جب اس پر حملہ ہوا. دوسرا یہ ہے کہ قطر میں امریکہ کا جو سینٹ کام کا جو سب سے بڑا بیس ہے وہ قطر میں ہے، دوحہ کے باہر کچھ فاصلے پر. ان دونوں کی موجودگی میں اس قسم کا حملہ ہونا جو ہے، یہ بات ان کو واضح ہونی چاہیے کہ سیکیورٹی امبریلا نہیں ہے. اور بالآخر ہر ملک کو اپنی جو سیکیورٹی ہے اپنے اوپر ریلائی کرتے ہوئے یا اپنے جو اس کے اصل دوست ہیں ان پر ریلائی کرتے ہوئے آگے جانا ہے. اور جو اسلامی دنیا ہے اس میں سوائے پاکستان اور ترکی کے کسی کے پاس وہ صلاحیت حاصل نہیں ہے کہ چلیں آج نہیں تو آنے والے سالوں میں محنت کر کے اور آگے اس کو گریجولی وہ سیکیورٹی امبریلا اپنی قائم کی جائے جس کے ذریعے وہ اپنی سلامتی کو محفوظ رکھ سکیں. کیونکہ یہ جو چھوٹی ریاستیں جو ہیں گلف کی، ان کا تو پورے کاروبار، ان کی جو انویسٹمنٹ وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر یہ اس طرح کے میزائل ان کے شہروں کے درمیان میں گریں گے اسرائیل کے کہنے پہ، تو یہ ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، امریکہ کو بھی اچھی طرح اندازہ ہے اسرائیل کیا کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ان کی سلامتی بلکہ ان کی جو اکنامک سٹرینگتھ ہے وہ بھی اب امریکہ کی پرائیورٹی نہیں ہے. حالات یہ کہہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں فطرت کے اشارات یہ کہہ رہے ہیں. تو لہذا وہ بعد میں جو بھی صدر ٹرمپ بیانات دیں گے، لیکن یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا فکر انگیز لمحہ ہے، مسلمان دنیا کے لیے بھی بڑا فکر انگیز لمحہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی سیکیورٹی قائم کرنی ہے تو جو ان کے موجودہ ارینجمنٹس ہیں اس پر ہزاروں ڈالر پھینکنے کے باوجود وہ کام نہیں کر رہے. ہم نے ابھی اس حملے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ قطر کا جو سالانہ دفاعی بجٹ ہے وہ پاکستان سے دوگنا ہے، یعنی 15 ارب ڈالر ہے. تو اب میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر قطر جو 15 ارب ڈالر ہر سال خرچ کرتا ہے، اگر اس کا کچھ حصہ، بہت زیادہ نہیں، یعنی 5% بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون میں مل کر کوئی خرچ کیا جاتا تو آج ان کی سیکیورٹی بہت بہتر ہوتی. تو آنے والے سالوں میں یہ بات کی گئی اور ہم سب نے وہ کلپ بھی دیکھا کہ جب الجزیرہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو انٹروڈیوس کیا تو انہوں نے کہا کہ پوری مسلم دنیا میں واحد جو نیوکلیئر پاور ہے وہ پاکستان ہے. تو یہ سب ملک جو ہیں اگر آج نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی طرف دیکھیں گے اپنی سیکیورٹی کو امپروو کرنے کی. اچھا مارشل صاحب، یہ میرا یہ بڑا دل کے قریب ٹاپک ہے، اور میں پچھلے جب سے یہ پاکستان انڈیا والا جنگ والا معاملہ یا ایران والا ایشو ہوا، سردار مسعود صاحب سے بھی ہم نے اس پہ پروگرام کیا، آپ سے بھی پہلے بات ہوئی. پاکستان، سعودی عرب، ترکی، چائنا کے تعاون سے میں کہتا تھا کہ ان کو ایک سیکیورٹی میکنزم میں آنا چاہیے. قطر کے اوپر حملہ ہو گیا، قطر کے اوپر مجھے شک تھا کہ امریکہ کتنے قریب ہیں، کبھی قریب نہیں آئیں گے، لیکن اب قطر کے اپنے اوپر حملہ ہو گیا. تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں یا سعودی عرب ہمارے ساتھ آنا چاہے گا؟ وی نیڈ ریسورسز. ہم یہاں، آپ کی ایئر فورس بہت اپنی قابلیت بار بار اسٹیبلش کر چکی ہے، آپ بڑے ماڈرن فائٹر جیٹس بنا رہے ہیں، میزائل پروگرام ہمارے پاس بہت اچھا ہے، بٹ وی نیڈ ریسورسز. چائنا سے ٹیکنالوجی لے کے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو کیا سعودی عرب، قطر جیسے ممالک ہمارے ساتھ آئیں گے؟ میں دو باتیں آپ کی جیسے مسعود صاحب نے فرمایا کہ مفاہمتی، میں اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں ان کی بات کو تائید کرتے ہوئے. دیکھیں، ایک تو بات دنیا کو اور ہمیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ مفاہمتی پالیسی آپ نے جو کر کے دیکھی اس کی اسباق آپ کے سامنے. احمد یاسین شہید ہوئے، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ٹروس کی بات شروع کی تھی. احمد جباری شہید ہوئے، انہوں نے 10 سال نہیں 30 سال کی ٹروس کی بات کی تھی. ہنیا شہید ہوئے، اسماعیل ہنیا جب شہید ہو ان کے سامنے بھی ٹروس کی بات ہو رہی تھی. جو ابھی ٹاپک چل رہا تھا، جیسے مسعود صاحب نے فرمایا، تو قطر کے اندر یہ فیکٹ ہے کہ جو ہیڈ کوارٹر حماس کا بنا تھا وہ امریکہ کی ریکویسٹ پہ بنا تھا، کوئی مدد سے نہیں بنا، اسرائیل اور امریکہ کی ریکویسٹ پہ بنا.
اور آپ نے اسی سیٹ اپ کو تباہ کیا، انہی لوگوں کو شہید کیا جو کہ ٹروس پہ بات کر رہے تھے. اور میری اطلاع کے مطابق جو ٹروس اب آ رہا تھا اس میں حماس نے بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز کر لیا تھا. تو سر جو مفاہمتی پالیسی ہے، عقل کے ہوش لینے چاہیے. مفاہمتی پالیسی اسرائیل کے ساتھ نہیں چل سکتی. وہ انہی کو شہید کرتا ہے جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں. اور اس کے اوپر جیسے انہوں نے بھی فرمایا کہ جو امبریلا ہے وہ امریکہ کی. امریکہ کو کیا نہیں پتا ہوتا، نہیں پتا تھا. اے ٹو اے ریفیولنگ ہوتی ہے آپ کے اوپر اور آپ کے جہاز ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے 10 منٹ پہلے پتا چلا اور میں نے جب آپ کو بتایا تو بامبنگ ہو گئی تھی؟ تو یہ وہ سوال ہیں جو کہ ایک عام آدمی بھی بتا سکتا ہے. اب دوسری بات جو آپ نے فرمائی، اب ندیم بھائی بات یہ ہے کہ میرا تھوڑا سا تجربہ ہے. میں سعودیہ بھی جا چکا ہوں، میں قطر بھی جا چکا ہوں، اور الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے پاکستان ایئر فورس نے سعودیہ میں بھی ٹریننگ مشاق جہاز بیچا، قطر میں بھی ٹریننگ مشاق بیچے ہمارے. الحمدللہ ہماری ٹیم میں ان دونوں ایکٹیو تھی، میں خود بھی گیا. اس کے بعد ہم نے JF-17 کی بات کی اور ہم نے ان کو سمجھایا کہ JF-17 وہ ریلائبل جہاز ہے جو کہ انڈیجنس ہے، جس کی آپ کو انڈیجنائزیشن کی ضرورت پڑے گی تو آپ خود اس میں شامل ہوں گے. اٹ از این اکنامیکل ورژن بٹ میچبل ٹو اینی ماڈرن فائٹر ایئر کرافٹ، بٹ وی ور ڈینائڈ. یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک عسکری طاقت، عسکری محاذ بنا سکتے ہیں، تو کیا میں اشارتاً کہہ رہا ہوں اس وقت بھی ایک ہمارے بہت بڑے کمانڈر ایک بہت بڑی فورس کے ذمہ دار ہیں، تو کیا ان کا کوئی رول ہے اس میں؟ ان باتوں کو چھوڑ دیں. جب تک آپ عملی اقدامات خود نہیں کریں گے، خرم صاحب نے فرمایا کہ آپ کو خود انیشیٹو لینا ہے، خود اس پہ کنونس ہونا ہے. آپ بلاک بنا لیں. جب آپ میں اندر وہ ویلی نہیں ہے، جب آپ کے اندر وہ خوف موجود ہے، تو آپ کیسے کسی کو کہیں گے آؤ میری خاطر آ کے لڑو؟ سر ابھی آپ نے جو مفاہمت کے اوپر مسعود صاحب نے بھی اور آپ نے بھی کہا نا، یہ ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. مسلمان ملکوں کا یہ ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ تھا، یہ مفاہمت نہیں تھی. نہیں. میں بریک سے واپس آؤں تو سردار صاحب سے بھی اس پہ ہمارے ساتھ رہیے گا. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے ایک انٹرویو دیا. مسعود صاحب، یہ ڈار صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو مئی والے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن دوبارہ اس کا دہرایا جانا ہم اسے کبھی بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور اس کے اندر بھی انہوں نے کھل کے اپنے انٹرویو میں کہہ دیا کہ اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ چھوڑ تھا، اور یہ ایک طرف پاکستان خطرے کے دھانے کے اوپر کھڑا ہے، دوسری طرف سعودی عرب خطرے کے دھانے کے اوپر کھڑا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپس میں تھوڑی سی بات چیت کر کے اپنا کوئی ڈیفینس اور سیکیورٹی کا میکنزم ایوالو کرنا شروع کر دیں. آپ کو کچھ ایسے آثار نظر آتے ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے، یا صرف باتیں ہی رہیں گی؟ پرائم منسٹر کا بیان صرف بیان کی حد تک ہی ہے، جب تک اس کو کسی عملی جامہ کی شکل میں، کسی پروگرام کی شکل میں امپلیمنٹیشن سٹیج پہ نہ لے جائے. میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 9/11 کے بعد سعودی عرب نے گھبرا کے، کیونکہ اس کے خلاف بہت بڑی کیمپین ہو رہی تھی امریکہ میں، تو اس نے روس، چین اور ہندوستان کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہا تھا. لیکن اس کو واشنگٹن سے یہ اجازت نہیں ملی. اس کے جو بھی مطالبات تھے وہیں واشنگٹن میں پورے کر دیے گئے. تو وہ ایک مرتبہ یہ کوشش کر چکے ہیں کہ اس شکنجے سے باہر نکلیں. اچھا، دوسری چیز جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سارے اہل عرب ہیں، خلیجی ریاستیں بالخصوص، ان کے اور اسلامی ریاستوں کے سامنے اکتوبر 7 2023 کے بعد ایک آپشن تھا، بڑا کلیئر آپشن تھا، جو کہ اسلامی تعاون تنظیم عرب لیگ کی قراردادوں میں موجود ہے اور آپریٹو پیراگرافس میں ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف BDS اختیار کریں گے. BDS کا مطلب ہوتا ہے بائیکاٹ، ڈائیورسمنٹ اینڈ سینکشنز. ان میں سے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا گیا، بلکہ اسی دوران امارات کی اور اسرائیل کی جو ہے تعلقات بہت بڑے ہیں. اور جیسا کہ اس کا ذکر بھی ارشد ملک صاحب نے کیا تھا کہ کیسے وہ جو ہے یہ کئی سالوں پہ محیط جو ہے وہ ڈیلز کر رہے ہیں، اور اس دوران بھی ہوئی ہیں. اب جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے بڑا نقشہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. اس وقت میرا خیال ہے کہ مسئلہ فلسطین کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ابھی جو حال ہی میں جنرل اسمبلی نے جو قرارداد پاس کی، وہ جس کی سپانسر، بنیادی سپانسر سعودی عرب اور فرانس تھے، اس کا یہ فیصلہ ہے اس قرارداد میں، اور اس میں تقریباً جو ہے 142 ملکوں نے ووٹ دیا ہے اس کی حمایت میں.
انہوں نے یہ کہا ہے کہ غزہ کے اندر گورننس میں حماس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اسے غیر مسلح کیا جائے گا، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری پہلے سے غیر مسلح ہے، اور یہ دونوں علاقے متصل ریاست نہیں بنا سکتے۔ میں نے یہ کیوں ذکر کیا؟ بڑا نقشہ یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا غزہ کے اوپر اسرائیل قبضہ کرے گا، اور جس طریقے سے غیر قانونی آباد کاری ہوئی ہے مقبوضہ فلسطین میں، ویسی ہی غزہ میں ہو جائے گی، اور یہ کرنے کے بعد غزہ میں بھی غیر قانونی آباد کاری وسیع پیمانے پہ شروع ہو جائے گی۔ تو ان حالات میں جو خلیجی ریاستیں ہیں انہوں نے ان تمام حقائق کو جانتے ہوئے ایک لچکدار پریگمیٹک اپروچ اختیار کی ہے اپنے مفادات میں، کیونکہ جس کا جیسے یہ ابھی پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ اگر یہاں کسی قسم کی کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی تصادم ہوتا ہے، کوئی مسائل جو ہے ادھر ادھر جاتے ہیں، تو ان کی جو معیشتیں ہیں یہ سارے کے سارے ان کے جو توانائی ہے وہ بھک کی طرح اڑ جائے گی، جیسے بھاپ فضا میں چلی جائے گی۔ تو یہ ان کا بنیادی مقصد ہے۔ دوسرا جو ہے موروثیت کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا موقف بڑا جاندار ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر اب تک ہم اس موقف پہ قائم رہے ہیں۔ ہمارے علماء، ہمارے جو اہل فکر ہیں، ہمارے عوام الناس سارے کے سارے اس موقف پہ قائم ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان ان گنی چنی ریاستوں میں ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، ورنہ جو لوگوں کو شاید یہاں نہیں پتا کہ اردن خود PLO جو ہے اسٹیٹ آف پیلسٹائن، مصر، اور اس کے بعد عمان، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بحرین، UAE، ان کے سفارتی تعلقات ہیں، موراکو کے، سوڈان کے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور اسرائیل کو آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ دو جوہری ریاستیں ہیں۔ تو اس میں آپ کو سوچ سمجھ کے، سنبھل کے، اس میں کوئی ایمان کی کمزوری نہیں ہے۔ پاکستان کے 20 مسائل چل رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کی معیشت جو ہے اٹھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ابھی مستحکم نہیں ہوئی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہندوستان تل ابیب میں بیٹھ کے اور واشنگٹن میں بیٹھ کے اپنی کھوئی ہوئی سپیس دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو پاکستان کو تھوڑی سی اوپننگ ملی ہے اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا بہانہ ہو سکتا ہے۔ آپ ان کا اسرائیل کا اخبار ہارٹس پڑھیں اور جیروسلم پوسٹ پڑھیں، تو انہوں نے بھی براہ راست پاکستان کو ایک غنیم کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان ایک جوہری ریاست ہے اور اسرائیل جوہری ریاست ہے اس خطے میں، مطلب یہ ہے کہ ویسٹ ایشیا میں اگر دیکھا جائے، اور یہ جو سینٹ کام کا ایریا ہے، تو ہمیں یہ تصادم براہ راست جو ہے اپنے گلے نہیں ڈالنا چاہیے، یا ہمیں جو ہے مد مقابل کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ امت مسلمہ کا متحد نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں پاکستان نے ہمیشہ قائدانہ رول ادا کیا ہے، لیکن میں گواہ ہوں، میں نے پتہ نہیں کتنے ہی سفارتی کانفرنسز میں شریک ہوا ہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے اہل عرب کو ساتھ ملا، یعنی مسئلہ فلسطین پہ ان کو ملانا جو ہے خاصا مشکل ہو جاتا ہے، حق خود ارادیت کے اوپر ان کو آمادہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عربوں سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے ذرا ہوش مندی سے اسٹیوٹ ڈپلومیسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ خرم صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ از دیر اینی پاسبلٹی کہ سعودی عرب، ترکی، پاکستان، چائنا کسی سیکورٹی پیکٹ میں جائیں، یا یہ خطرناک بات ہوگی؟ جی، یہ پاسبلٹی کو حقیقت بنانے کے لیے ہمیں تو بہت محنت کرنی ہوگی نا جی، کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو وقت کے ساتھ، یہ کوئی 1 سال کا معاملہ نہیں ہے، اس میں کچھ وقت لگے گا، لیکن ان کو یہ سمجھانا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ وہ فطرت کے اشارات کو سمجھیں کہ وہ امریکہ جو اب مشرق وسطیٰ سے تیل نہیں خریدتا، اس کا مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی میں جو دلچسپی ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک فیکٹ ہے، اور بلکہ یہ سارے ممالک جو ہیں اب ان کا بہت بڑا انحصار تو چین کے اوپر ہے، جو ان کے تیل کا اس وقت سب سے بڑا خریدار ہے۔ تو لہٰذا یہ جو سوچ ہے وہ ٹھیک ہے، اپنے تعلقات وہ قائم رکھیں، لیکن جتنی وہ انویسٹمنٹ آفر امریکہ کو کر رہے ہیں اس سے تو ایک فریکشن میں پاکستان اور ترکی کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ درست ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو لاجک ہے کانفلکٹ کا، وہ میری یہ سوچ ہے
اور توقع ہے کہ وہ اگر آج نہیں تو کچھ مہینوں کے بعد، کیونکہ اسرائیل تو اس وقت ایک مکمل طور پہ بے قابو ریاست بن کے، اور درست کہا کہ وہ ایک فائنل سلوشن فلسطین کا کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ہندوستان نے ابھی مئی میں کوشش کی تھی کشمیر کا فائنل سلوشن ڈھونڈنے کی، تو ہم نے اس کو ناکام کیا اس میں. تو اس لیے یہ جو آنے والے سال ہیں، لیکن اس میں علاقے کی آپ پاکستان تو بھی صورتحال ایک کو مد aggressive نظر رکھیے diplomacy خرم صاحب، مارکو روبیو کے ساتھ نیتن-یاہو اس ٹنل کے اندر جا کے مسجد اقصیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہاں جو کچھ وہ کریں گے فلسطین کے ساتھ، یہ باقی عرب ملکوں کو بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد ان کے عزائم کیا ہوں گے وہ بھی کلیئر ہے کہ کچھ حصے وہ غصب کرے گا سیریا کے، کچھ حصے ہو سکتا ہے جارڈن کے بھی وہ کھا جائے، اور کوئی چونچ رہا بھی نہیں کر سکے گا. تو پلاننگ تو ابھی سے کرنی پڑے گی، تبھی چند سالوں میں آپ کہیں پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو. تو یہ پاکستان کو اسی لیے مجھے اطمینان بھی ہوا کہ وہاں قطر میں فیلڈ مارشل بھی موجود تھے، اور پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے جس کی اب ہم مکمل طور پہ اس کا مظاہرہ کر چکے ہیں، اور چین کی اس کے اندر جو پارٹنرشپ ہے، تو بہت سارے ممالک شاید اس کو بھی اپنے لیے آسانی سمجھیں کہ بجائے یہ کہ وہ براہ راست چین سے ڈیل کریں اور دوسرے مغربی ممالک کو ناراض کریں، پاکستان اس کا ایک دروازہ ہے وہاں تک پہنچنے کا. تو پاکستان کی جو دفاعی اور اسٹریٹجک اہمیت ہے جو پہلے بھی مسلمہ ہے، لیکن اس میں اب اور اضافہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ایک اور چیز جو ابھی فطرت کا اشارہ آیا ہے ان سالوں میں، وہ یہ ہے کہ وہ 3 ممالک جنہوں نے اپنے ایٹمی پروگرام جو ہے مغربی دباؤ کے تحت ختم کیا، ایران، یوکرین اور لیبیا، ان تینوں کی تباہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو پاکستان نے جو ایک بہت مشکل صورتحال میں ڈیکیڈ سے اپنا جو نیوکلیر ڈیٹرنٹ بچا کے رکھا ہے، اس کی آج ایک ویلیو ہے. اور آخری بات جو مجھے کرنی ہے کہ اسرائیل 1981 سے جب انہوں نے عراق کا نیوکلیر ری ایکٹر تباہ کیا تھا، پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے در پہ ہے، اور یہ ہماری اسٹرینتھ ہے جس کی وجہ سے وہ آج تک نہیں پہنچ سکا. اور ہم سب کو پریشان ہونا چاہیے کہ نیتن-یاہو نے اپنی تقریر میں 2 دفعہ پاکستان کا نام لیا. جی میرے خیال میں ندیم بھائی ابھی اس وقت مبہم پالیسی رکھنی چاہیے، اور پہلے اپنا ڈیفنس، جیسے آپ نے بار بار کہا کہ وہ بار بار ہمارا نام لے رہے ہیں، تو ہمیں اپنے مبہم پالیسی اختیار کر لینی چاہیے اور اس کا وہ ٹوک اعلان کر دینا چاہیے. اور وہ میں اشارہ کس طرف کر رہا ہوں آپ خوب سمجھ رہے ہوں گے کہ نیوکلیر کے اوپر اب آپ ان ایمبیگوس نہیں رہ سکتے. دوسری بات دیکھیں، جس دن قطر پہ اٹیک ہوا اس دن اس نے پاکستان کا نام لے کے بولا. جی کل اس نے مارکو روبیو یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے دوبارہ پاکستان کا نام لیا. اب کیا رہ گیا؟ اب آپ کو بڑا کلیئر ہو جانا چاہیے، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ہماری مبہم پالیسی ہے، کوئی ان ایمبیگوٹی نہ رہے. اگر ہمارے ساتھ کسی نے غلط نظر سے دیکھا، غیر مبہم آپ کہہ رہے ہیں، واضح کر دینا چاہیے. ایک بات. دوسری جو آپ نے کہا بلاک، دیکھیں بلاک ضرور بننے چاہیے، بلاک سے آپ اسٹرینتھن ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے بعد درست فرمایا انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کرنا ہے، لیکن پریکٹیکل اقدامات کے ساتھ. زبانی اب باتیں ختم ہو جانی چاہیے، آپ کو لیڈ کرنا چاہیے، اور آپ کو ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یار 1-2 سٹیپ تو پہلے لو. وہ 2 سٹیپ لوگے تو پنجابی کی مثال ہے جو کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ ٹرمپ کو وو کرو گے تو یہ ہٹے گا، ورنہ اب یہ نہیں مان رہے. سر لیکن آپ نے ابھی مثال دی کہ JF-17 کے لیے آپ 2 جگہوں پہ گئے، دونوں پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں ویسٹرن ایکوپمنٹ خریدیں گے. پاکستان سے چائنیز جہاز جس نے اسٹیبلش کیا کہ اس نے رافیل کو گرا دیا، وہ نہیں لیا انہوں نے. تو قطر کے حملے کے بعد یا غزہ کی صورتحال کے بعد یا سیریا یمن کے اوپر تباہی کے بعد کیا اب ان کی آنکھیں کھلیں گی، یا ابھی بھی سوچیں گے کہ رافیل 36 اور لے لیں یا F-15 اور خرید لیں جن کو انہی کی بیس کے اوپر کھڑا کر کے اڑا بھی نہیں سکے؟ سر یہ آنکھیں نہیں کھلنے والی، لیکن تب کھل سکتی ہیں جب ان میں تھوڑی سی قوت کو طاقت آئے. اور طاقت کیسے آئے گی؟ چھوٹے چھوٹے ان سے اقدامات کروا لیں. آپ ان سے کہیں سفارتی تعلقات نظر ثانی کرو، اپنے تجارتی تعلقات پہ نظر ثانی کرو، اور یہ مان جاؤ کہ تمہارے ڈیفنس وہ کرنے نہیں آیا ہوا. جہاں پہ اسرائیل آئے گا امریکہ کے نزدیک، وہاں پہ کسی کا مفاد نہیں. بالکل درست فرمایا آپ نے. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب، خرم دست سردار مسعود خان صاحب، سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.